انڈیا میں ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور ایک انتہائی بے جان مقدمہ بنا کر کہیں پہ ہندو مسلم فساد ہوا تو اس میں جو لوگ ملوث تھے ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے فیس بک پر فالو کر رکھا تھا۔ پاکستانیوں کے انتظار کی گھڑیاں بالآخر ختم ہوئیں اور عالم اسلام کے عظیم مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ ریاست پاکستان کے خصوصی مہمان کے طور پر اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اور مزار قائد کے احاطہ میں عوام کے سوال و جواب کی جو نشست ہے اس سے خطاب کریں گے۔ بادشاہی مسجد میں 11 اکتوبر کو ڈاکٹر ذاکر نائک جمعہ کا خطبہ دیں گے۔ اس وقت تک انڈیا، بنگلہ دیش اور برطانیہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر پر پابندی ہے۔ عالم اسلام کے عظیم مبلغ بالآخر پاکستان میں تشریف لے آئے ہیں۔ پاکستانیوں کے انتظار کی گھڑیاں بالآخر ختم ہوئیں اور عالم اسلام کے عظیم مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کی سرزمین پر اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر کے اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ وہ اسٹیٹ گیسٹ کی حیثیت سے پاکستان میں تقریباً 1 ماہ کے لیے تشریف لائے ہیں اور اس دوران وہ جب پاکستان میں تشریف لائے تو ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی رانا مشہود صاحب دیگر اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے وہاں پر ان کا استقبال کیا۔ ان کے استقبال کے بعد ان کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دے دیا گیا اور اس کے بعد وہ ریاست پاکستان کے خصوصی مہمان کے طور پر اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں۔ وہ تقریباً 28 اکتوبر تک پاکستان میں موجود رہیں گے اور اس دوران وہ مختلف کانفرنسز سے خطاب کریں گے، جمعہ کے خطبات دیں گے اور اس کے علاوہ وہ دیگر تقریبات میں شریک ہوں گے۔ ان کا جو شیڈیول ہے وہ تقریباً 5 اکتوبر 2024 کراچی سے شروع ہو رہا ہے، جہاں پر وہ مزار قائد کے احاطہ میں بڑے اہم ترین موضوعات پر خطاب کریں گے اور وہ خطاب کیا قرآن کو سمجھنا ضروری ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اسی طرح اسلام کے بارے میں غلط تصورات اور ڈاکٹر ذاکر سے پوچھیں سوالات، اس قسم کا جو ایک سیشن ہے یہ 2 دن تک جاری رہے گا اور ڈاکٹر ذاکر نائک 2 دن تک کراچی میں موجود ہوں گے۔ مزار قائد میں تقریب ہے وہ منعقد ہوگی اور مزار قائد کے احاطہ میں وہ عوام سے خطاب کریں گے اور عوام کے سوال و جواب کی جو نشست ہے اس سے خطاب کریں گے۔ اس کے بعد 5 اور 6 اکتوبر کی کراچی کی یہ بھرپور ایکٹیویٹی کے بعد وہ 12 اکتوبر اور 11 اکتوبر کو لاہور میں موجود ہوں گے۔ 11 اکتوبر کو وہ لاہور میں تشریف لائیں گے لیکن 12 اکتوبر کو وہ لاہور میں عوام سے خطاب فرمائیں گے۔ یہاں پر ان کے جو موضوعات ہیں وہ دعوت یا تباہی اور دوسرا موضوع قرآن ایک عالمی ضرورت اور مینار پاکستان لاہور تقریباً شام 6 بجے یہ جو ہے تقریب منعقد ہوگی۔ مینار پاکستان لاہور میں ڈاکٹر ذاکر نائک 2 دن موجود ہوں گے، 12 اکتوبر اور 13 اکتوبر 2 دن جو ہے وہ لاہور میں وہ خطاب فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ 13 اکتوبر کو بھی وہ جن موضوعات پہ گفتگو کریں گے اس میں صحیح تناظر میں مذہب اور ڈاکٹر ذاکر سے پوچھیں سوالات کے عنوان موجود ہیں جو تقریباً 6:15 بجے مینار پاکستان میں تقریب منعقد کی جائے گی۔ اس کے علاوہ 19 اور 20 اکتوبر کو دوبارہ وہ اسلام آباد تشریف لے جائیں گے۔ وہاں پر وہ جن موضوعات پر خطاب فرمائیں گے وہ اسلام انسانیت کے لیے نعمت یا بوجھ اور اس کے علاوہ مسلم پیشہ ور افراد کی ذمہ داریاں اور جناح اسٹیڈیم اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں یہ 6:15 بجے گفتگو ہوگی اور اسلام آباد
بعد میں 19 اور 20 اکتوبر کو یہ نشست جو ہے وہ بھرپور عوامی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 20 اکتوبر کو بھی اسلام آباد میں جو موضوعات ہیں وہ ہیں اسلام اور عیسائیت میں مماثلتیں، اور اس کے علاوہ دعوت کے طریقے، اور یہ بھی 6:15 بجے جو ہے وہ اسلام آباد میں سپورٹس کمپلیکس جو ہے وہ جناح اسٹیڈیم میں وہاں پہ تقریب ہوگی اور اس سے خطاب فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اردو میں جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بادشاہی مسجد میں دیں گے 11 اکتوبر کو، اور وہ قیام اللیل کی اہمیت پہ بات کریں گے، اور بادشاہی مسجد میں 11 اکتوبر کو ڈاکٹر ذاکر نائک جمعہ کا خطبہ دیں گے۔ اس کے علاوہ جنت مسلمانوں کی آخری منزل، یہ موضوع ہے فیصل مسجد اسلام آباد کا، جہاں پہ وہ 18 اکتوبر کو جمعہ سے خطاب فرمائیں گے، اور جمعہ کو فیصل مسجد اسلام آباد میں مسلمانوں کی آخری منزل جنت، اس موضوع پر ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے۔ یہ موضوعات ہیں جن پر ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں مختلف مقامات پر خطاب فرمائیں گے۔ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا دورہ پاکستان ہے وہ پورا جو ہے وہ شیڈیول دے دیا گیا ہے، اور اس کی جو ترتیب اب تک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بیسیکلی انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑے اسلامی مبلغ ہیں، مفکر ہیں، اور بہت بڑے اسلامی اسکالر ہیں، لیکن انڈیا میں ان پر چونکہ پابندیاں عائد ہیں اور انڈیا میں ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور ایک انتہائی بے جان مقدمہ بنا کر کہیں پہ ہندو مسلم فساد ہوا تو اس میں جو لوگ ملوث تھے ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے فیس بک پر فالو کر رکھا تھا۔ اسی جو ہے نا وہ الزام کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک پر انڈیا میں شدید پابندیاں لگا دی گئی۔ اس وقت تک انڈیا، بنگلہ دیش اور برطانیہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر پر پابندی ہے۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹیٹ گیسٹ کی حیثیت سے پاکستان میں موجود ہیں، اور تقریباً اگلے 1 ماہ میں وہ پاکستان میں مختلف مقامات پر خطاب کریں گے۔